کریں. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات کریں، سوالات کہیں سے دیکھ کر کیا کر کے تو حضرت سمجھ گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے نہیں آتا، بس میں کتاب پڑھاتا ہوں، نہیں آتا. تو اتنا گستاخ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا منظور محنگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں. اس طرح کتاب پڑھانے کا کہتے چند مہینوں کے بعد وہ پاگل ہو گیا، دلی کے بازار میں شلوار نکال کر کے کندھے پر گھومتا پھرتا تھا. یہ فلسطین میں ان کا جو یونیورسٹی ہے، ان کی غوطہ کی جو یونیورسٹی، صحابہ کی ایک جماعت گئی جس میں حضرت ہشام ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے. صحابہ کی ایک جماعت گئی تو یہ پادری، یہ کیا ربی، ان کا تو پادری نہیں ہوتا، ربی ہوتا ہے، یہودیوں کی ربی. صحابہ کے کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے یہودیت اور عیسائیت پر تو ہے ہی نہیں ہے، یہ آخری نبی کے لوگ لگتے ہیں. چنانچہ انہوں نے صحابہ کی دعوت کی. علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، تقریباً 9 جلد ہے. سمجھے؟ جب یہ جماعت گئی اور انہوں نے ربیوں نے، یہودیوں کے مولویوں نے ان کی دعوت کی، جو بڑے بڑے ربی دعوت صحابہ کو کھلا رہے تھے کہ اس میں پھر ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یار آپ ان سے کچھ کہہ دو. تو ان کے ربیوں نے یہ کہا، حضرت ہشام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان سے انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے یہ بتا دو کہ آپ لوگ کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آخری نبی جس کی یہ نشانی ہے، یہ نشانی، یہ نشانی، ہم اسی کے امتی ہے اور توحید کی دعوت کو لے کر کے دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں. مولانا اس کا ذرا خیال کر لینا. چنانچہ کھانے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے جو ہوش مند لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ آ جائیں، ہم اس سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک کمرے میں لے گئے تو ان میں ساری تصویریں تھیں. کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نبی اس میں سے کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس میں نہیں ہے ہمارا. دوسرے کمرے میں لے گئے کہ اس میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں نہیں ہے. تیسرے کمرے میں لے گئے تو صحابہ دوڑے، انہوں نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر انہوں نے بنائی تھی. کہا کہ یہ ہے. تو وہ آپس میں ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ ہاں ہماری کتابوں میں بھی ہم نے جو اندازتاً جو نقشہ بنایا ہے، اس اعتبار سے ہمیں ماہر تو بڑے ہوتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ آخری نبی یہی. تو یہ دیکھیں نا کہ یہ سب کچھ ان کو علم تھا. یہ تو سیر اعلام النبلاء میرے پاس ہے 9 جلد میں، غالباً میں نے واقعہ پڑھا ہے 9 جلد میں. جس وقت یہ جو شرع عقائد پر جو لوگوں نے مجھے لتاڑا، اللہ ان کو جزا خیر دے اچھا، اور دیوبندیت سے مجھے خارج بھی کی، اور جامعۃ الرشید کا فتویٰ بھی آ گیا، دیوبندی سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. سمجھے کہ میں دیوبندیت سے جب خارج ہو گیا تو ان دنوں میں ابو الحسن اشعری جو پہلے معتزلی تھے، پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، برائے نام وہ ماتریدی بن گئے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد توبہ کر کے پھر سلفی بن گئے. اور ان کی کتابوں کا حوالہ تو اس پہ یہ ادوار ثلاثہ جو ابو الحسن اشعری پر گزرے، یہ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی کے پڑھنا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ مجھے مل گیا. لیکن ایک واقعہ مجھے اور برطانیہ کے اندر ملا کہ یہ لوگ اتنے ماہر اردو کی کوئی کتاب تھی، وہ مجھے